امریکی خاتون کی پاکستان واپسی کی تیاریاں۔ امریکی خاتون محبت کے سفر پر نکل کر پاکستان آئیں، لیکن ان کی کہانی محبت سے زیادہ ایک سنسنی خیز فلم بن گئی۔ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ کیا وہ دوبارہ پاکستان آنے کی تیاری کر رہی ہیں؟ اور امریکی سرزمین پر پہنچتے ہی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اس غیر معمولی کہانی کی تمام تر تفصیلات۔ اکتوبر 2024 آنیجا کراچی پہنچتی ہیں، آنکھوں میں محبت کے خواب اور دل میں خوشی کے جذبات لیے، لیکن پاکستانی نوجوان ندال میمن کے گھر والے تو جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے اور ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سین۔ لیکن یہاں عام لوگ ہوتے تو واپس چلے جاتے، پر آنیجا نے کہا نہیں بھائی، میں تو اب کچھ بڑا کر کے ہی جاؤں گی۔ جب انہیں واپس امریکہ کی ٹکٹ ملی تو سب سمجھے کہ کہانی ختم، لیکن نہیں، آنیجا نے تو ایک پریس کانفرنس بلا لی اور مطالبہ کر دیا کہ انہیں پاکستانی شہریت دی جائے اور ساتھ میں $1,00,000۔ پاکستانی عوام تو حیران، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ امریکی خاتون پاکستان کی سب سے بڑی یوٹیوبر بننے جا رہی ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ دراصل انویسٹمنٹ کے چکر میں ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ آنیجا کی بیٹی نے انکشاف کیا کہ ان کی والدہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے اور آخرکار انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، مگر ابھی بھی پاکستانی دلوں میں ان کا چرچا ختم نہ ہوا، یہاں تک کہ کچھ نوجوانوں نے شادی کی آفر بھی دے دی۔ آخرکار 7 فروری 2025 کو انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ واپس امریکہ چلی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ پاکستان دوبارہ آئیں گی؟ کیا ندال میمن ان کے دل و دماغ سے نکل گیا ہے یا نہیں؟ جو بھی ہو، آنیجا کی کہانی تو سوشل میڈیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امریکی خاتون کی دوبارہ انٹری۔ آن لائن محبت کے چکر میں پورے 7 سمندر پار کر کے پاکستان آنے والی امریکی خاتون آنیجا رابنسن کی کہانی نے ایسا موڑ لیا کہ اب سوشل میڈیا پر لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، امریکی خاتون جو نیو یارک کی رہائشی اور 4 بچوں کی ماں ہیں، ایک 19 سالہ پاکستانی لڑکے ندال احمد میمن کے عشق میں گرفتار ہو کر کراچی پہنچی۔ لیکن بھائی، کہانی میں ٹویسٹ ایسا آیا کہ فلمیں اور ڈرامے بھی شرما جائیں۔ آنیجا نے سوچا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر ندال گلاب کے پھول لے کر کھڑا ہوگا، بیک گراؤنڈ میں کوئی رومانوی گانا بجے گا اور دونوں کی لو سٹوری کا آغاز ہوگا، لیکن بھائی صاحب، ہوا اس کے خواب و خیال کے بالکل الٹ۔ ندال بھائی کہیں غائب ہو گئے، آنیجا بیچاری انتظار کرتی رہی، فون پہ فون گھماتی رہی، لیکن کوئی جواب نہیں۔ یار یہ کیا فلمی سین ہو گیا؟ پھر آنیجا نے پورے پاکستان سے مدد مانگی، انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، میں نے ندال کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا اور اب مجھے چھوڑ دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی، کسی نے کہا محترمہ نے پاکستان کو ATM سمجھ لیا ہے، تو کسی نے کہا بی بی ندال کو پکڑو، حکومت کو نہیں۔ اور اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں تہلکہ مچانے والی یہ خاتون دبئی جا چکی ہیں اور جلد ہی امریکہ واپس لوٹ رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آنیجا پاکستان واپس آئے گی اپنی محبت کی جنگ لڑنے؟ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جسٹس عامر فاروق سندھ ہائی کورٹ سے، شفیع صدیقی بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس، ہاشم کاکڑ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس، اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس، شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو عارضی طور پر سپریم کورٹ میں جج تعینات کر دیا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق تعیناتی آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت کی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس گل حسن کا نام قائم مقام سپریم کورٹ کے جج کے لیے دیا۔ چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات نمٹانے کے لیے جسٹس گل حسن اورنگزیب کی تعیناتی کی رائے دی تھی۔ آئین کے مطابق عارضی جج کی تقرری کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تقرری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس مذنب اختر نے اجلاس سے بائیکاٹ کر دیا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اجلاس کی کارروائی روکنے کا موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا۔ ممبر جوڈیشل کمیشن بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے اجلاس سے بائیکاٹ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اجلاس میں 8 ججز کا تعین ہونا تھا، 5 ہائی کورٹس میں سے 5 سینئر ججز لینے تھے۔ پی ٹی آئی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، ہم نے ججز کے موقف کو سپورٹ کیا ہے۔ ہم نے بھی استدعا کی تھی کہ اجلاس چند دنوں کے لیے مؤخر کیا جائے۔
ہم نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیا. سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا ہمیں ہدایت ملی تھی کہ اگر درخواست نہ مانی جائے تو اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے. چھبیسویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف اسلام آباد وکلاء کا احتجاج ختم. احتجاجی وکلاء نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش کی. ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء نے سری نگر ہائی وے پر احتجاج ریکارڈ کرایا. پولیس کی جانب سے احتجاجی مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا. سرینا چوک میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور ہاتھ ہپائی. وکلاء کے احتجاج کے بعد شہر اقتدار کے باسیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. سینیٹر حامد خان نے کہا کہ ہمارا احتجاج ایک دن ایک ماہ کا نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ختم ہونے تک ہے. وکلاء کا ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے. جعلی حکومت نے جس طریقے سے وکلاء کے راستے بند کیے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے وہ شرمناک ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے 2 سال کے لیے کیس لگا کر ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دیا. لاہور ہائی کورٹ کے 9 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ججز سے حلف لیا. جسٹس حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا اور جسٹس ملک جاوید اقبال نے حلف اٹھایا. جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود حلف اٹھانے والوں میں شامل. سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی، جسٹس علی باقر نجفی کی تقریب میں شرکت. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. اپوزیشن کی ایک بار پھر ایوان میں ہنگامہ آرائی. اراکین کا ایوان میں شدید احتجاج اور نعرے بازی. پی ٹی آئی اراکین نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگائے. اپوزیشن اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ڈیسک بجا کر احتجاج کیا. صاحبزادہ حامد رضا نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کر دی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں مزید ممکنہ ترمیم کا عندیہ دے دیا. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزارت داخلہ، اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے اس وقت بھی رابطے میں ہیں. قانون کوئی بھی مستقل نہیں ہوتے. یہ پارلیمان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون میں تبدیلی لا سکے. اگر سارے کسی بات پر متفق ہوئے تو اس کو مناسب انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کار میں چیف کو تیسرا خط لکھنے کا اعلان. بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تیسرا خط اگلے ہفتے لکھیں گے. بانی چاہتے ہیں کہ حکومت اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ خطوط اوپن ہیں اور عوام ان خطوط کو پڑھ رہے ہیں. بانی نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، آپ نے رول آف لاء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بانی نے کہا کہ اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، انہی ججز کے سامنے ہوگا. وکلاء کی عدم پیشی پر ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت بغیر کارروائی کل تک ملتوی. معاون وکیل نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ٹریفک کے باعث نہیں پہنچ سکے. جسٹس جمال مندوخیل نے دوران سماعت کہا لگتا ہے کہ وکلاء چاہتے ہیں کہ لوگ قید میں سڑتے رہیں. خواجہ حارث اور باقی لوگ بھی پہنچ گئے. آپ بھی تو آ گئے ہیں. اگر آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو سپریم کورٹ میں ہوتے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی. پاکستانی تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ. لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی تارکین وطن کی کشتی سمندر میں موجوں کی نظر ہو گئی. ترجمان دفتر خارجہ کا بیان جاری. ترجمان کا کہنا ہے کہ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی میں 65 پاکستانی شہری سوار تھے. کشتی مرشاڈیلا کی برنگاہ کے قریب الٹ گئی. لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری پر پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچ گئے. صدر آصف علی زرداری نے اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا اور 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان سے ان کے والد پرنس کریم آغا خان کے وفات پر اظہار تعزیت کیا. اس سے قبل صدر آصف علی زرداری نے ترکی میں مختصر قیام کیا.
استنبول ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی، دونوں صدور کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر منصفانہ بیان کو شدید مذمت کی ہے۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی خود مختاری کی حمایت اور فلسطین کاز کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مسلسل حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو میں کہا کہ اللہ کرے کہ ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں، لاہور اور پنجاب میں اس بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ہوئے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے، ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔